صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، نماز تمہارا سہارا بنے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکون ملتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عورت پردہ کرے گی نہیں، عورت سے پردہ کرایا جائے گا۔ اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے، اس کا بھائی ذمہ دار ہے، اس کا شوہر ذمہ دار ہے، اس کا گارجین ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تو نبی سے کہا کہ اے نبی آپ حکم دیجئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 اٹھائیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ یہ جلباب کیا بلا ہے بھائی؟ جلباب کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ جلباب کا مطلب بتاتے ہیں ما یغطی البدن کلہ۔ جلباب کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو عورت کے پوری باڈی کو، پورے بدن کو کور کرے۔ جس طریقے سے آپ کی پاک دامن بیٹی پاک دامن ہے، اس کا حق ہے، تو اس کا نکاح ایک پاک دامن لڑکے کے ساتھ۔ آپ بلڈنگ دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، آپ مکان دیکھ کے اور سیلری دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ کتنے میں کیس جانتا ہوں کہ اچھے گھروں کی، دیندار گھروں کی لڑکیوں کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے، لڑکا بے دین ہے، لڑکا بے نمازی ہے، لڑکا کیریکٹر لیس ہے، بلکہ کہیں کہیں تو اس گھر میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، مگر اس بنیاد پہ لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ صاحب بڑے لوگ ہیں، اسٹیٹس بڑا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہ اسٹیٹس دنیا میں کام دے گا، مگر اگر ایمان نہ رہا، عقیدہ نہ رہا، کردار نہ رہا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کی آخرت میں برباد کرو میرے بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی مرد سے نکاح زانیہ عورت کرتی ہے، اور زانیہ عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے۔